مذہب کا جو سارا ایمفیسس ہے وہ ہیرافٹر یا آخرت پر ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا سے بالکل غیر متعلق ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کا سارا اسٹریس اور ایمفیسس پھر آخرت کی طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی واقعی مسلمان آخرت کی طرف متعلق ہو گئے ہیں، دکانیں انہوں نے بند کر دی ہیں، کاروباروں پر تالے لگا دیے ہیں، زمینوں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کسی دریا کے کنارے تپسیا کرنے کے لیے آخرت کرنے بیٹھ گئے۔ ایسا ہی ہوا۔ جو بات بھی کی جائے وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ یعنی مسلمان ملاوٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آخرت کے لیے جیتے، غبن اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت ان کے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب آخرت واقع ہوگی تو اس تک پہنچنے کا راستہ دنیا سے کہیں ہٹ کر جاتا ہے؟ اس نے بتایا اس کا راستہ اس دنیا کے اندر سے جاتا ہے۔ یعنی تمہیں کاروبار کرنا ہے، تمہیں تحقیق کرنی ہے، تمہیں اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرنا ہے، تمہیں اس دنیا میں اپنا کردار آخری درجے میں ادا کرنا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اللہ کی ہدایت کے مطابق کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے۔ یعنی دنیا سے باہر آخرت کے لیے کوئی راستہ جاتا ہی نہیں۔ یہ موت و حیات کا کارخانہ اس لیے وجود میں آیا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اس دنیا کے اندر بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے، دنیا سے باہر کہیں نہیں جا کے۔ یعنی دکان پر بیٹھ کر، لیبارٹری میں کھڑے ہو کر، آپریشن ٹیبل پر آپریشن کرتے ہوئے، زندگی کو بھرپور طریقے سے بسر کرتے ہوئے کون بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے ہمارے دین کی۔ اس میں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کی خرابی کی وجہ یہ ہے؟ مسلمانوں کی خرابیوں کی وجہ بالکل